فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ دیکھنے والے فتویٰ آن کرنٹ ایشوز کے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں انہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان ارسلان اعظم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ پیر اور جمعرات کی شب حسب معمول آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کی لائیو کالز لی جاتی ہیں، آپ کے سوال و جواب آپ تک پہنچائے جاتے ہیں اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنتے ہیں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج کی جو پہلی سٹوری ہے، آج کا جو پہلا کرنٹ ایشو ہے، اس سے پہلے میں کچھ باتیں کرنا چاہوں گا آپ سے۔ وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایک شخص ہے، کسی بھی گھر کا فرد ہے، اس کے ساتھ بہت سی زندگیاں جڑی ہوتی ہیں، اور کوئی بھی آپ کا ایک ایسا قدم، کوئی بھی ایک ناخوشگوار واقعہ، پورا ایک جو سٹرکچر ہے، پورا ایک وہ لائف کا، ایک خاندان کا سٹرکچر جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے، اور یہ چیزیں نسلوں تک منتقل ہوتی ہیں۔ یہ جی ایک علاقہ ہے راول پنڈی کا، وہاں پر شادی میں ہوائی فائرنگ کی ہے، اور جس نے ہوائی فائرنگ کی ہے اس کی عمر کچھ 17 سال تھی، اور 17 سالہ یہ جو نوجوان ہے اس نے کچھ جیب سے پسٹل نکالا ہے، اور پسٹل کی گولی، اپنی ہی گولی لگنے سے وہ شخص جاں بحق ہو گیا۔ اور جس گھر میں یہ شادی تھی اس گھر کا فنکشن تو ڈیفینیٹلی اس دن کیا صورتحال رہی ہوگی، اس کے بعد کے جو آفٹر افیکٹس ہیں وہ تھرو آؤٹ آپ جنریشنز تک منتقل ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ملک کے نامور مفتیان کرام موجود ہیں، فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ مفتی نعمان فاروقی حفظہ اللہ۔ مفتی صاحب بہت شکریہ۔ یہ افسوسناک یہ جو واقعہ پیش آیا ہے راول پنڈی میں، تو مفتی صاحب ہم کیا کرتے ہیں، ہم بچوں کو یہ تربیت نہیں دیتے کہ خوشی کے موقع پر ہم نے کیسا بیہیو کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور ویپن تو بہت ہی اگلی سٹیج ہے۔ تو شادی بیاہ کے موقع پر یہ جو فائرنگ والا معاملہ ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، آتش بازی کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس پر ذرا روشنی ڈالیے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ جو شادیاں ہیں، نکاح ہے، نکاح کی تقریبات ہیں، جی، یہ آج سے نہیں شروع ہوئی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اور اس سے قبل بھی اسلام جب سے ہے تو نکاح کی تقریب کے متعلق ہدایات شریعت کے اندر موجود ہیں۔ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ نکاح کی یہ تقریب منکرات سے خالی ہو اور اس کے اندر بےہودگی نہ ہو، اور پر وقار تقریب ہو، اور اس کے اندر جو خوشی کے ذرائع ہیں ان کو اختیار کرنا بالکل درست ہے، اور خوشی منانے کے جو طریقے ہیں وہ شریعت نے بتا دیے ہیں، ان کو اختیار کرنا یہ بالکل درست ہے۔ پہلے زمانے میں دف بجاتے تھے، دف یا دف دونوں لغات صحیح ہیں، تو اس کا بجانا یہ درست ہے کہ گھر کے اندر یہ خوشی کی تقریب ہے، اب دف بجایا جائے، اور جو اشعار ہیں موزون اور اسی طرح مناسب اشعار وہ ہوں۔ آج کے زمانے میں یا ماضی قریب سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ شادی ہے تو آتش بازی کرتے ہیں، مقابلہ اور مسابقت ہے، بالکل، اور اسی طرح فائرنگ کرتے ہیں۔ یہ فائرنگ تو ایسی چیز ہے کہ اس میں یہ گولی جو آسمان کی طرف یہ چلاتے ہیں، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ آسمان کی طرف جا کے، اوپر کی طرف جا کے وہاں پر کوئی چیز ہے اور اس کے اندر وہ گولی پھنس جاتی ہے، نہیں، اس گولی نے واپس آنا ہے، اور واپس آ کے وہ کسی کے سر پر، کسی کے مال، کسی کی دکان پر، کسی بھی چیز پر گرتی ہے تو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ شرعی لحاظ سے تو کسی طریقے سے بھی جائز نہیں ہے کہ شادی بیاہ میں فائرنگ ہو۔ ایک بات آتش بازی، وہ بھی آگ کا ایک سرچشمہ ہے، اور اسی کے ذریعے سے بہت سے مواقع پر آگ لگ جاتی ہے اور تباہی ہو جاتی ہے، لوگ اس کے اندر نہ جاں بحق ہو جاتے ہیں، وفات پا جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں۔ تو آتش بازی کرنا اور اسی طرح یہ فائرنگ کرنا، یہ دونوں چیزیں شادی بیاہ میں یا کسی اور موقع پر بھی یہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ فائرنگ کا جو مسئلہ ہے نا، یہ پھر ایسے لوگ
کہ جن کو ابھی چلانا ہی نہیں آتا، بندوق چلانا، پسٹل چلانا، کلاشن چلانا، اور ان کے ہاتھ میں بندوق پکڑانا، پسٹل پکڑانا، یہ بھی جائز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت دی صحابہ کرام کو کہ جب آپ مسجد میں سے گزر رہے ہوں اور آپ کے پاس تیر ہے، وہ بھی اسلحہ اس وقت کا ایک اہم اسلحہ تھا، تو تیر ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، تیر کی جو نوکدار جانب ہے وہ جو بندے کو لگتی ہے، کسی چیز کو لگتی ہے اور زخمی کر جاتی ہے، اس جانب کو آپ نے پکڑ کے رکھنا ہے کہ کسی کو آپ زخمی نہ کر دیں۔ جی اچھا، اب یہ جو پسٹل یہ نکال رہے ہیں اور مجلس ہے اور مجمع ہے، اس کے اندر لوگ ہیں، تو یہ پسٹل نکالتے نکالتے ان کو طریقہ بھی نہیں آتا۔ بالکل، اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، جو بھی کام ہے، جو بھی شے ہے، اس کو درست اور اچھے طریقے سے کرنے کا لزومی حکم ہے، یعنی یہ لکھ دیا لازم ہے کہ جو بھی کام آپ نے کرنا ہے اس میں مہارت کے ساتھ کرنا ہے۔ دوسری حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ جب تم کوئی عمل کرو، جب تم کوئی کام کرتے ہو، ان یتقنہ، کہ اس کام کو تم نہایت عمدگی سے، اتقان سے، پختگی سے وہ ادا کرو۔ اب یہ بچہ ہے، نوجوان ہے، اب یہ پسٹل، اس کو پسٹل چلانے کا طریقہ، اس کو سنبھالنے کا طریقہ، یہ کیسے چلاتے ہیں، تو یہ تو ایک جہاد اور مجاہدے کا سلسلہ ہے، اور ابھی یہ گھروں کے اندر اور محلوں کے اندر، اور 17 سال کا بچہ جو ہے، اب وہ بچہ ہی ہوتا ہے، اتنا میچور تو ہوتا نہیں، اب اس کے ساتھ یہ پسٹل ہے، پھر وہ نکالتا ہے اور پھر مجلس کے اندر وہ چلاتا ہے، تو تباہی ہو جاتی ہے۔ اب وہ تباہی کیا ہو گئی کہ خود گولی لگ گئی، کیونکہ طریقہ آتا نہیں، اب وہ خود اس کی موت ہو گئی، تو گھر کے اندر بھی ایک جو ہے نا مصیبت شروع ہو گئی، غم کا ماحول بن گیا، اور اس کے اپنے گھر کے اندر بھی غم کا ماحول، شادی کے گھر میں بھی غم کا ماحول۔ تو یہ کیا ہے، یہ ناسمجھی کی وجہ سے والدین پر، بڑے بھائیوں پر اور ذمہ داران پر لازم ہے کہ یہ چیزیں جو اسلحہ والی ہے یہ بچوں کو نہ دیں۔ بڑوں کو بھی اگر ضرورت ہے، لائسنس ہے اور جو ہے نا ضروری اشیاء ہے جو اس کے لیے حکومت نے لازم کر رکھی ہیں، وہ چیزیں ہوں، پھر وہ استعمال کرے، گھر میں رکھے، جو بھی ہے۔ لیکن اب ویسی شادی پر یہ فائرنگ کرنا یہ بالکل جائز نہیں، نقصان ہوتا ہے۔ بہت سے آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا اخبارات میں کہ لوگ ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں، خوشی کے موقع پہ بچہ پیدا ہو گیا، فائرنگ ہو رہی ہے، شادی ہے تو فائرنگ ہو رہی ہے، کوئی جیت گیا تو فائرنگ ہو رہی ہے، تو وہ گولیاں واپس آتی ہیں، کسی کے سر پہ لگتی ہے، اندھی گولی آ گئی اور کسی کی جان لے لی۔ اللہ اکبر، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جی یہ اس شخص کی، اس نوجوان کی بخشش فرمائے، اور ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے میسج بھی یہ ڈسیمینیٹ کرنا چاہیں گے کہ آپ کی کوئی ایک چھوٹی سی بھی ایکٹیویٹی اس طرز کی، اور یہ آپ جب اس طرح کے شعلے بن جاتے ہیں، یا نوجوان لڑکے آپ دیکھتے ہیں، اکثر ہم نے دیکھا ایونٹس پر لڑکے 14 اگست ہو گیا یا اس طرح کی صورتحال میں، یا کوئی بھی ایونٹ ہے تو ہمیں سڑکوں پر نظر آتے ہیں کہ جناب اپنی خوشی کا اظہار اس صورت میں کیا جا رہا ہے اور اسلحہ رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے جی۔ اسی سے متعلق سوال ہے کہ ہوائی فائرنگ یا آتش بازی کی زد میں آ کر ہلاک ہونے والے کی موت کا کیا حکم ہوگا، اور یہ بھی واضح کر دیجئے کہ ملزم کو سزا کیا ملے گی۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب یہ بتائیے کہ دین اسلام کیا کہتا ہے اس چیز کو لے کر۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اس میں سوال کے اصل میں دو پہلو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اپنی ہی گولی سے خود ہو جانا، یہ سمجھیں کہ خودکشی تو نہیں ہے، اس کا ارادہ ایسا نہیں تھا، لیکن یہ وہ اسباب جن کی پریکٹس نہ ہو، جن کا پتہ نہ ہو، اور ان کو ایسے بے دریغ استعمال کرنا، جیسے جیب میں رکھا اور اس کو نکال، اس کا حالانکہ ایک پاکٹ ہوتی ہے، اس کی باقاعدہ ایک کور ہوتا ہے، اس کے اندر اسے رکھا جاتا ہے۔ مفتی صاحب یہ مہارت ہونے کے ساتھ ساتھ غلطی بھی ہو سکتی ہے، اور دوسری جانب ہم یہ کہتے ہیں کہ لکھی ایسے ہوئی تھی جی، ہاں یہ لکھی نہیں، یہ تو بات ایسی ہے کہ سننے کو ملتا ہے کہ جناب لکھی تو ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں پہلے تو نہیں نا پتا کیا لکھی ہے، تو اس وقت تک ہمیں احتیاط کا پورا وہ کرنا چاہیے۔ جی اچھا، جو خود یعنی ایسے سمجھے کہ اسباب ایسے اس نے اختیار کیے کہ اس نے احتیاط نہیں کی، یہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے آپ کو خود ہلاکت کی طرف لے کے جانا ہے۔ اللہ
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جو کسی کی طرف اسلحے کا رخ کرتا ہے نا تو فرشتے اتنی دیر تک اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں. اللہ. یعنی صرف اسلحے کا رخ. آپ دیکھیے کہ اس دور میں جو اسلحہ تھا وہ کیا تھا؟ تلوار تھی نا, وہ ایسے تو نہیں جا سکتی تھی. بالکل ایسے. اب یہ ٹریگر پہ ذرا آیا بے دھیانی میں تو وہ گئی, تو اس کا جرم اس نوعیت سے بڑھ جاتا ہے. اس میں صرف یہ تھا کہ اندیشہ تھا کہ لگ سکتی ہے, اس سے تو بندے کو بس جب لگی اور وہ تو پھر اس کا بچنا محال ہے. تو اس وجہ سے ہمیں اس دور میں زیادہ محتاط ہونا چاہیے. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو نا ایک دفعہ وہ بازار سے گزرتے ہوئے وہ لگ گیا کسی کا, ان کی جو فوجیں تھیں نا حکومت کی جو, تو ان کا کوئی لگ گیا نیزہ وغیرہ, تو ان کا پاؤں زخمی ہو گیا. تو حجاج بن یوسف وہ سیدنا ابن عمر کا پتہ لینے گیا. تو سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے, وہ اس سے پوچھا کس نے ایسے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ انت اصبتنی, یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ تو نے مجھے یہ پہنچایا ہے. وہ کہنے لگا یہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلحہ لے جانے کی ممانعت کی تھی اور جس جگہ کی تھی, تم نے اس جگہ پر اسلحہ لے جانے کی لانے کی اجازت دی اور اس وجہ سے یہ ہوا, اس وجہ سے تم اصل ملزم ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر حکومت کنٹرول نہیں کرتی, شادی بیاہ پہ لکھا ہوتا ہے, آپ جہاں بھی دیکھیں آتش بازی ممنوع ہے اور یہ جرمانہ اور وہ, ہاں جی سب کچھ لکھا ہوتا ہے, اس کے باوجود ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت اپنا کردار صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہی, حکومت بھی نہیں کر رہی. اور پھر اس طرح یہ ہے کہ اسلحے کا اس دور میں جس میں نا ہر ایک کے اندر تیزی ہے, جلدی ہے, حوصلہ ہے نہیں ہے اور ہمت ایسی کوئی چیز نہیں ہے, اب وہ اگر اسلحہ لیں گے تو اس سے نقصان بھی ہوتے ہیں. یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا جی فلاں بندے نے ایسے قتل کر دیا, وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے. وہ گئے اس عزم سے نہیں ہوتے, لیکن لڑائی ہوئی فوراً کیوں ڈراوا دینے کے لیے اسلحہ موجود ہے تو فوراً اسے قتل کر دیا, تو یہ بہت بڑا جرم بن جاتا ہے. تو ایسا شخص ظاہر ہے جو غلطی سے قتل ہو جائے تو وہ پھر ظاہر اچانک اس کی موت ہے, تو اس میں تو خیر یہی کہا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ موت الفجاتی, کہ جو اچانک موت ہے یہ مومن کے لیے رحمت ہوتی ہے اور کافر کے لیے وہ پکڑ ہوتی ہے, اس کا مواخذہ ہوتا ہے. مومن کے لیے یہ باعث رحمت ہوتی ہے اچانک موت آ جانا, یعنی اس کے لیے وہ کوئی مشکل نہیں ہے اگر وہ دین پہ موجود ہے, اگر وہ دین پہ ہے اور اچھے حالت پہ اسے موت آئی. تو باقی رہا یہ مسئلہ کہ جس نے ایسا کیا ہے اس پہ ظاہر ہے اس کے حساب سے اس کا جرم ہوگا. اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا کیا اور کس طرح ہوا, یعنی کہ اس کی وجہ سے کسی کی ہلاکت ہوگی, اسی کی گولی کی وجہ سے. تو اس پر وہ ایک طرح سے نا اس نے قتل خطا کی, قتل خطا, بالکل. تو قتل خطا کی دیت اس پر لاگو ہوگی. جی جی جی, ہاں جی, کیونکہ یہ مارنے کا ارادہ تو نہیں تھا, لیکن جب یہ گولی چلا رہا ہے تو اب یہ ایسے ہی لگ رہا ہے. جی جی, تو قتل خطا میں یہی کیفیت ہوتی ہے. تو قتل خطا میں دیت بھی اس پہ لازم ہے, اور اسی طرح اس کا یعنی کہ اس کی گولی سے اگر کوئی شخص قتل ہو جاتا ہے یا وہ گولی لگ جاتی ہے, جاں باک ہو جاتا ہے, تو پھر دیت جو ہے اس پر وہ لازم ہو جاتی ہے. جی ٹھیک ہے جی, شرعی سوالوں کی جانب بڑھتے ہیں. اس سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کو میسج دینا چاہتے ہیں کہ اپنی خوشیوں میں کم از کم ان چیزوں کو ضرور اپنے بچوں کو دیکھا کیجئے, ان کی تربیت اچھے طریقے سے کیجئے, اور انہیں کوشش کریں کہ یہ جو ویپنز اور اس طرح کی چیزیں ہیں ان جاہو جلال کے چکروں میں یہ نہ ہو کہ آپ کی جو خوشی ہے وہ غمی میں تبدیل ہو جائے. شرعی سوالوں کی جانب بڑھتے ہیں. جی مفتی صاحب, ہم کیا کرتے ہیں, ہر چیز میں ہم آج کل بے صبر ہو گئے ہیں, ریسٹ لیس ہو گئے ہیں, پیشنس نہیں ہے. کالر ہیں جی ہمارے ساتھ موجود, شرعی سوالوں کا سلسلہ جو ہے وہ بعد میں آگے اس کو لے کر چلتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی سعد صاحب ہیں جی گجرانوالہ سے. جی وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ, میں ٹھیک ہوں, آپ بتائیں کیسے ہیں, خیر خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ سب بہترین. جی بہت اچھا, میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہ رہا تھا. جی فرمائیے. ایک وراثت تقسیم ہونی ہے, یعنی کہ ایک جگہ تھی, اس کو نا اپنے نام لگوانے کے لیے نا, یعنی کہ رجسٹری وغیرہ کروانے کے لیے اس کے اوپر کافی زیادہ خرچہ آیا. ٹھیک ہے. تو اس ٹائم ایک ہی بندے نے سارا خرچہ کیا. ٹھیک ہے. اب وہ وراثت تقسیم ہونی ہے, تو جو خرچہ ہے جو لگا تھا تب کے جو اپنا لے سکتا ہے اس کے اوپر سے جو لگا اس نے. ٹھیک ہے, جس نے خرچ کیا ہے وہ آپ سے واپس لے سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ جاننا چاہ رہے ہیں. جی بہت شکریہ جی سعد بھائی. ہاں جی, وہ تقسیم ہونا ہے نا, یعنی کہ سب میں تقسیم ہوا تو وہ اپنے حصے کا مطالبہ وہ کر رہے ہیں جو انہوں نے لگائے ہیں, پیسے لگائے ہیں جو, ان شارٹ.
جی بہت شکریہ جی، ہمارے ساتھ یہ سائل موجود تھے۔ مفتی صاحب سوال آپ نے سنا کہ وراثت ہوئی اور اس پر کچھ چند پیسے لگے جو حکومت وقت جو ہے اس کی طرف سے عائد ہوتے ہیں، اس پر روشنی ڈالی۔ ظاہر ہے کہ جب سب کا حصہ ہے، جی سب وارثوں کا اس میں حصہ ہے اور نام کرنے کی وجہ سے وہ خرچہ آتا ہے، اچھی خاصی اماؤنٹ لگتی ہے آج کل کے دور تو میں۔ وہ خرچہ جتنا بھی آتا ہے وہ سب پر ان کے حصوں کے مطابق وہ تقسیم کیا جائے گا۔ جی یعنی اگر کسی کا 8واں حصہ ہے تو اس پر 8واں حصہ وہ خرچہ آئے گا، کسی کا نصف حصہ بنتا ہے تو اس پر نصف خرچہ آئے گا۔ یہ تو یعنی کہ اور یہ اس کو مطالبہ کرنے کا حق حاصل ہے، اور اگر وہ نہیں مطالبہ کرتا اور معاف کرتا ہے تو یہ اچھی بات ہے، اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک یہ اچھی بات ہے۔ اسی طرح صلہ رحمی جو ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مال بھی بڑھاتا ہے، اضافہ فرماتا ہے، عمر کے اندر بھی برکت آ جاتی ہے۔ یعنی اگر مانگتا ہے اپنا حصہ جو خرچ شدہ ہے تو اس کو حق حاصل ہے۔ مفتی صاحب ہم وہ ذکر کر رہے تھے، جی پلیز آپ ایڈ آن کیجئے۔ ان کے بعد سے جو سمجھ آئی تھی نا، وہ کہہ رہے رجسٹری پہ خرچہ ہے، رجسٹری پہ وہی جو حکومت وقت کی جانب سے فیس ہوتی ہے، تو اس کا یہ ہے نا کہ وہ رجسٹری پہ جو خرچہ ہے نا، پہلے وراثت میں سے وہ اس کو دے دیا جائے، ٹھیک ہے، اور اس حساب سے دیا جائے کہ جب اس نے رجسٹری کرائی تھی اس وقت سونے کا کیا ریٹ تھا، تو آج اسی اعتبار سے اس کو اس کی رقم لوٹائی جائے جو اس نے رجسٹری کرانے پہ خرچ کی تھی، اس کے بعد وراثت تقسیم کر دی جائے۔ ٹھیک ہے، یہ طریقہ کار ہونا چاہیے کہ جو سونے کی قیمت ہے اس ٹائم میں اس کے مطابق جو ہے، دیکھیں نا اس نے ایک اچھائی کی تو اس کا اچھائی سے بدلہ دیا جائے۔ اچھائی سے ہم جب احسان کی بات کرتے ہیں تو عموماً جس کی ادائیگی کرنی ہو اسی کو کہتے ہیں وہ احسان کرے، یعنی کہ جس لیکن دوسرے بھی احسان کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب جس ٹائم وراثت ہوئی اس ٹائم میں نہیں وراثت نہیں، رجسٹری کی بات رجسٹری ہوئی، ٹھیک ہے، اس کو ٹائم لگتا ہے، وراثت میں نا خرچ نہیں آتا، وہ بالکل معمولی سا آج کل حکومت کی وجہ طرف سے نا وہ خود ہی وراثت پہ چڑھ جاتا ہے اور بڑا ایزی ہے وہ۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جی مفتی صاحب آپ کچھ اظہار کرنا چاہیں ہے نا کہ اس کا جو پیسہ لگا ہے جی تو حصص کے مطابق میراث کے جتنے حقدار ہیں ان کا جتنا حصہ بنتا ہے اس جائیداد میں، اس حصے کے مطابق وہ خرچہ ادا کریں گے، اور وہ پیسوں کی شکل میں، جب انہوں نے پیسے ہی ادا کیے ہیں تو پیسوں کی شکل میں وہ خرچہ ادا کریں گے۔ مثلا لگ گیا ہے 1,00,000 روپے لگ گیا ہے، اور ایک کا حصہ جو ہے نا وہ اتنا بنتا ہے کہ 10واں حصہ بنتا ہے بطور مثال، اس پر 10,000 آئے گا، کسی کا نصف حصہ ہے تو اس پر 50,000 آئے گا۔ یعنی کہ وہ ایکول ڈسٹریبیوشن ہونا بہت ضروری ہے، ہر چیز میں عدل و انصاف، وہ حصے کے مطابق جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن ہونا ضروری ہے، عدل و انصاف، بیلنس ہونا بہت ضروری ہے۔ اپنی زندگیوں میں بیلنس رکھیے، اپنے تمام تر معاملات میں عدل و انصاف اور اسلامک گولڈن پرنسپلز کے تحت زندگیاں گزاریے۔ یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک سے واپس آ کر جو ہے شرعی سوالوں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ ویلکم بیک جی، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے کہ ہر چیز میں پیشنس ہونا چاہیے، صبر و تحمل ہونا چاہیے، بیلنس ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ہماری عبادات میں بھی ہمیں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا بہت ضروری ہے۔ مفتی صاحب ایک ہمارے بھائی ہیں یا بہن ہیں، انہوں نے پوچھا ہے کہ میں نے بڑی دعائیں مانگی ہیں اور قبولیت کے وقت میں بھی میں نے بہت دعائیں مانگی ہیں، لیکن اب میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، اب مجھے کرنا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس پر ذرا جی ان کو رہنمائی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے ہر شخص کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلدی نہ کرے، جب تک وہ جلدی نہ کرے۔ صحابہ کرام نے پوچھا
کہ جلدی کرنے کا مطلب کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ کہے دعوت ہو، میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگی پس میری دعا قبول نہ ہوئی، یہ جلد بازی ہے۔ تو ہر بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلد بازی نہ کرے، اور جلد بازی کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تو دعائیں مانگی ہیں، میری دعائیں قبول نہیں ہوئی ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے کچھ اصول ہیں، ضوابط ہیں، شروط ہیں، ان کا لحاظ بھی کرنا ضروری ہے۔ ان ضوابط میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا مانگو اس حال میں کہ تمہیں یقین ہو کہ میری یہ دعا قبول ہوگی۔ تو یہ یقین رکھنا یہ ضروری ہے۔ ہم دعائیں مانگتے ہیں اور اس کے اندر یہ شک اور تردد والا پہلو بھی شامل ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، لیکن جب یقین ہو کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اس پر ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو ان کو بتا دو میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، دعا مانگنے والے کی دعا میں قبول کرتا ہوں جب بھی وہ دعا مانگتا ہے۔ تو یہ جو یقین ہے اور پھر دعا مانگنے کی جو روش ہے، جو طریقہ ہے، یہ ضروری ہے۔ ایک اور بات وہ یہ ہے کہ آپ اس بھائی نے پوچھا یا اس شخص نے پوچھا کہ وہ اوقات اجابت بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، الحمدللہ رب العالمین، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ہے، پھر اپنے مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے، پھر درود شریف پڑھو، پھر اللہ کی حمد و ثنا۔ یہ جو طریقے آپ اختیار کریں گے پھر ضرور دعا قبول ہوگی۔ ایک اور بڑی عجیب بات اور ہر مسلمان کے لیے وہ خوشی کا باعث ہوگی، وہ یہ ہے کہ دعا مسلمان کی یہ رد نہیں ہوتی، یہ قبول ہی ہو جاتی ہے۔ اور قبولیت کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ وہی چیز جو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں وہی چیز اللہ ہمیں دے دیتا ہے، بالکل۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں اور وہ دعا ہماری نہیں قبول ہوئی ہوتی، اس کے علاوہ کوئی اور مصیبت ہم سے ہٹا دی جاتی ہے، بالکل اللہ تعالیٰ۔ اچھا، تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ دعا قبول نہیں ہوتی، نہ اس کا کوئی متبادل اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ہاں آخرت کے لیے ذخیرہ بن جاتا ہے، کیونکہ یہ دعا مانگنا یہ عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہی ہے۔ تو یہ دعا جب ہم مانگتے ہیں یہ 3 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت جو ہے نا ہمیں حاصل ہو جاتی ہے، یا وہی دعا قبول ہو جاتی ہے، یا اس کی وجہ سے کوئی مصیبت ہم سے ہٹا دی جاتی ہے، یا پھر آخرت میں ہمارے لیے وہ ذخیرہ بن جاتا ہے۔ تو یہ دعا قبول ہے۔ اس بھائی کو چاہیے یا ہماری اس بہن کو چاہیے کہ وہ نا امید نہ ہو، آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے اور مزید یقین رکھو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ اور بندے کو نہیں پتہ چلتا دعا کوئی مانگ رہا ہے وہ دعا۔ اچھا، ایک اور بات بھی ہے، وہ دعا یہ ہے کہ مفتی صاحب میں کہتا ہوں یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ایک کالر موجود ہیں، ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں مفتی صاحب، دعاؤں کو لے کر بھی عبادات کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ بس ایز اٹ از کیجول لے کے عبادات کریں۔ جی ہمارے ساتھ راشدہ صاحبہ ہیں جڑا والا سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی 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 فرمائیے۔ انسان سے گناہ ہو جائے تو مجھ سے بھائی پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے مجھے دن رات اسی چیز کی ٹینشن رہتی ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کیا ہے یا نہیں کیا۔ تو بھائی جب میں نماز پڑھتی ہوں، استغفار کرتی ہوں، تب تک تو سکون رہتا ہے، لیکن بعد میں پھر یہی ٹینشن رہتی ہے کہ
مجھے اللہ نے پتہ نہیں معاف کیا یا نہیں. مجھے کوئی ایسا حل بتا دیں کہ میرے دل کو سکون ہو جائے کہ اللہ نے معاف کر دیا ہے. یہ کیسے پتا چلے گا کہ اللہ نے معاف کر دیا یا نہیں کیا؟ یعنی کہ آپ کو بے چینی رہتی ہے, اضطراب رہتا ہے, ریسٹ لیسنس ہوتی ہے کہ آپ کا جو آپ نے کوئی ماضی میں گناہ کیا ہے وہ معاف ہوا ہے یا نہیں ہوا. جی بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے. جی مفتی نعمان فاروقی صاحب, مفتی صاحب کو گناہ سرزد ہو گیا ہے اور اس کی معافی بار بار جو ہے یہ ہماری لائیو کالر انہوں نے اظہار کیا ہے, اور یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ کیسے پتہ چلے گا کہ مجھے معافی مل گئی ہے یا نہیں ملی, دن رات بے چینی رہتی ہے. اصل میں یہ معافی مانگنا, توبہ کرنا, یہ بندہ مومن کا کام ہے. بالکل ایسے کہ وہ ہمیشہ معافی, استغفار, توبہ, اس سے کبھی بھی زندگی کے کسی موڑ پہ بھی وہ اس سے دور نہ ہو, یہ کرتا رہے. اور اس امید سے کرتا رہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے, نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم, کہ میرے بندوں کو میرے بارے میں بتائیں کہ میں بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کو کسی ایک کی توبہ سے کتنی خوشی ہوتی ہے وہ بھی حدیث مبارکہ میں واضح ہے, تفصیلی حدیث ہے, صحیح مسلم, صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس میں یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے جتنی تم میں سے کسی کا اونٹ گم ہو جائے صحرا میں اور دوبارہ اس کو ملے تو اس کو کتنی خوشی ہوگی, اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو تم میں سے کسی ایک کی توبہ کی ہوتی ہے. تو ہم جیسے اس کا خوراک, کھانا, میں نے ذرا تفصیل, میں نے کہا چلے شارٹ, وہ اس لیے نا کہ اسی سے اس کی زندگی وابستہ ہے. بالکل ڈیفینیٹلی وہ اونٹ ہی کل کائنات ہے شخص کے لیے. اچھا تو وہ ایسے سمجھے اس کی اب زندگی گئی تو وہ پھر جب مل جائے اس کو کتنی خوشی ہوگی جیسے زندگی لوٹ آئی. جیسے کسی کو اسپتال میں کہہ دیا جائے کہ بس جی آخری سانسیں ہیں, پھر اس کو دوبارہ زندگی مل جائے تو اس کا کیا عالم ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں. جی جی کہ مسلسل توبہ کرتے جائیں. اچھا اب یہ یقین کیسے ہو, جس کو بار بار توبہ کی توفیق ملتی ہے نا, ایسے سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پچھلی جو ہے نا توبہ اور اس کی گناہوں پہ قلم پھیر دیا ہے, اسی وجہ سے تو یہ رجوع کر رہا ہے. نہیں تو کئی لوگ شیطان انہیں ایسے مایوس کر دیتا ہے کہ وہ زندگی بھر ادھر رخ ہی نہیں کرتے, توبہ ہی نہیں کرتے, خیال ہی نہیں یعنی توبہ کر کے دوبارہ توبہ کی طرف اور اپنے اعمال پہ ڈرتے رہنا. قلوبہم واجلہ جسے کہا گیا کہ نیکیاں کرنے کے باوجود بھی دل ڈرتے رہتے ہیں, تو یہ تو اہل ایمان کی علامت ہے. تو ان کے لیے بڑی مبارک ہو کہ اگر یہ کیفیات ان پہ طاری ہیں تو یہ تو ان کے لیے خوشی کا باعث ہے. بار بار جو احساس آتا ہے کہ معافی ملی ہے یا نہیں ملی. اور جو اہل ایمان کی بتائی گئی ہے عادت کہ وہ ڈر سے اور امید سے اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہتے ہیں, اور ڈرنا یہی ہے کہ پتہ نہیں یہ قبول ہوئی کہ نہیں. یہ جو ڈر ہے, خوف ہے, خدشہ سا ہے, تو یہ تو ایمان کی علامت ہے. جی تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ جی مفتی صاحب, التائب من الذنب کمن لا ذنب له, جس شخص نے ایک دفعہ گناہ سے توبہ کر لی تو یہ ایسا ہی جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو یہ اس کو بندہ بھول جائے کہ گناہ, باقی اللہ کی طرف رجوع اور استغفار, توبہ, یہ تو ہر وقت لا دیں. استغفار اور توبہ ہر وقت ہمیں کرتے رہنا چاہیے. مفتی صاحب ہم وہ کال سے پہلے ذکر کر رہے تھے, تو یہ نا دعا کی قبولیت کے لیے ایک اور چیز بھی ضروری ہے, وہ یہ ہے نا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی دعا قبول فرماتا ہے. دعا قبول فرماتا ہے جب تک ما لم يدعو باسم او قطیعت رحم, جب تک یہ بندہ گناہ کی دعا نہ مانگے. اگر ایسا ہے کہ اس نے مانگی دعا گناہ والی, یا اللہ مجھے اتنے پیسے دے دے کہ میں یہ گناہ اس کے ذریعے کروں, یا قطع رحمی کی کہ فلان شخص جو رشتہ دار ہے ہمارا اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دے یا اس کو موت دے دے, یا ایسے یہ قطع رحمی کی جو دعا ہے یہ قبول نہیں ہوتی. گناہ کی بارے میں دعا جو ہے نا وہ قبول نہیں ہوتی, ایسی دعا جس میں گناہ کی طرف وہ بندہ جائے. اور اسی طرح ایک اور جو بنیادی شرط ہے وہ یہ ہے کہ بندہ حلال کھائے, رزق حلال, حرام کھانے سے بچے. انشاءاللہ یہ دعا اس کی ضرور قبول ہوگی. اور وہ بنیادی شرط کبھی نہ بھولے کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, اللہ سے دعا مانگو اس حال میں کہ تمہیں یقین ہو, پختہ, کوئی ذرہ بھی شک نہ ہو کہ میری دعا قبول ہوگی. بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ جی ہم سب کی جائز حاجات, جائز دعائیں قبول فرمائے. یہاں پر ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہماری ایک بہن ہے خانپور سے.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ سن پا رہے ہیں؟ آئی تھنک کوئی ٹیکنیکل ایرر ہے، کمیونیکیشن۔ ٹی وی آپ سے درخواست ہے کہ ٹی وی بند کر دیجئے، کال پہ آپ کو آپ کی جو کیوری ہے، آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب مل جائے گا۔ آئی تھنک کال کٹ گئی ہے، ہم یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ مفتی صاحب وہ ذکر کر رہے تھے، ساتھ میں پیرالل یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، عبادت جب ہم کرتے ہیں، وہ عبادت بھی ہم کوئی جو ایک اہتمام ہوتا ہے، ہم نہیں دیکھتے کہ ہم نے کپڑے کیسے پہنے، ہم نے اس خالق کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ تو اسی طرح جی مفتی صاحب ایک سائلہ ہیں، ایک ہماری بہن ہے، وہ پوچھ رہی ہیں کہ اندھیرے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ صحیح جی اچھا، اس میں ایسا ہے کہ جب نماز کا آغاز ہوا اور باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک ہے، جی تو اس میں ہمیں ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کر رہی ہیں، وہ اٹھتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نہیں ہیں، وہ ایک دم وہ ذرا پریشانی کے عالم میں اٹھتی ہیں، تو آپ کا ہاتھ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتا ہے، وہ تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اندھیرے میں نماز ادا کی جا سکتی ہے، ایک تو اس کی یہ دلیل ہو گئی۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجدوں کے اندر رات کے وقت ایسے اہتمام سے وہ لائٹ، خصوصاً جب فجر کی نماز ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ عورتیں چلی جاتی تھیں پہلے، یعنی مردوں سے اٹھ کے پہلے چلی جاتی تھیں، اور اتنا اندھیرا ہوتا تھا کہ عورتیں پہچانی نہیں جاتی تھیں۔ اگر کوئی چراغ کوئی ایسی ہوتی اس دور میں تو اسے ظاہر ہے یہ پتہ چل سکتا تھا، لیکن اس پہ تو یہ بتایا گیا کہ وہ چہرہ ان کا ڈھانپا ہوتا تھا، نہیں پہچانی جاتی تھی، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اندھیرا ہوتا تھا۔ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا، اس وقت بھی وہ قاتل جو تھا وہ چھپا ہوا تھا۔ اگر ایسا کوئی اہتمام ہوتا تو اس کا مطلب ہے وہ اس کا پتہ چل جاتا تھا، لیکن وہ چونکہ چھپا تھا اور اندھیرا تھا تو اس وجہ سے اس نے یہ وار کیا، اور ایسے وہ، اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیان کرتی ہیں روایات کو، وہ کہتی ہیں کہ اس دور میں چراغ نہیں ہوتے تھے مساجد، تو اس سے یہ ساری باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اندھیرے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اندھیرے ہی میں پڑھنی ہے، جواز یہ ہے کہ اندھیرے میں پڑھی جا سکتی ہے نماز، لیکن اندھیرے میں ہو یا سویرے میں ہو، روشنی میں ہو یا جیسے بھی ہو، نماز ایسی ہونی چاہیے کہ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، یعنی ایسی نماز نہ ہو۔ اچھا مفتی صاحب، آنکھیں بند کر کے بھی بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں تاکہ وہ ڈسٹریکٹ نہ ہو، توجہ بنی رہے، تو اس پر بھی اس میں اگر اتفاقاً ایسا ہو جائے، یعنی پورے اہتمام سے نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہر ادا ہے نماز میں، اس کا صحابہ کرام نے بڑی باریکی سے جائزہ لے کے بتایا، اور یہاں تک کہ آپ کی نگاہ مبارک کہاں پہ ہوتی تھی، جی بالکل یہ بھی بتایا گیا۔ اچھا تشہد میں بیٹھے ہیں، اس کی تو واضح ہے کہ آپ اپنی مبارک انگلی کو دیکھ رہے ہوتے تھے جب، یعنی اس سے تجاوز نہیں کرتی تھی آپ کی نگاہ، تو اس کا مطلب ہے نگاہ کو آپ نے وہ بھی فوکس رکھنا ہے۔ اسی طرح ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار پہ سامنے آپ کو جنت اور جہنم کا منظر دکھایا گیا، اس کا مطلب ہے کھلی آنکھوں سے نماز پڑھنی چاہیے، لیکن اگر اتفاقاً ایسا ہو جائے، کبھی بندے کو نہیں پتہ چلتا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عموماً کھول کے نماز جی۔ یہاں پر ایک ہمارے ساتھ جی کالر موجود ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اگر آپ نے ٹی وی آن کیا ہو۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن، جی کیا جاننا چاہیں گی؟ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیر خیریت سے ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک، الحمدللہ، آپ سنائیں؟ الحمدللہ جی، آل ویل ہے جی، بتائیے کیا جاننا چاہیں گی؟ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میرے ابو کا نام ہے محمد یاسین، جی، اور میرے ابو نا ہم کسی کے ساتھ، رشتے داروں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ مطلب اچھا سلوک کرتا ہے، پیسے کرتا ہے ان کی، تو جب مطلب ابو کی باری آتی ہے نا کہ ہمیں پیسے دے دو یا تو وہ ہمارے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، تو مطلب کہ اب یہ ہے کہ کل بھی ہماری بہت لڑائی ہوئی ہے اسی معاملے میں، تو مطلب ابو مدد کرے کہ نہیں کرے یا ان کو چھوڑ دے؟ یعنی کہ جب آپ کے ابو کہتے ہیں کہ ان کی کو مدد کی جائے یا ان کی ہیلپ کی جائے تو رشتہ دار کوئی جو ہے رسپانس نہیں دیتے ہیں؟ اچھا جی بالکل، جب ہماری باری آتی تو وہ ہمارے سے مطلب
पीछे हट जाता है। जी, बहुत शुक्रिया मेरी बहन, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। मुफ्ती साहब, रिश्तेदारों के साथ ये जो सलूक है, रिश्तेदार समटाइम्स रिस्पॉन्ड नहीं करते। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि मेरे साथ अच्छा हो जाए, लेकिन जब किसी के साथ अच्छा करने की बारी आती है तो फिर मुफ्ती साहब हमारे रवैये चेंज हो जाते हैं। हम अपनी इस बहन को खुशखबरी देते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक इनके माल में और इसी तरह इनके वालिद के उम्र में अल्लाह बरकत डालेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्ब अन युबसत लहू फी रिज़्क़िही, जो शख्स ये पसंद करता है कि उसकी उम्र में कुशादगी आ जाए, रिज़्क़ में कुशादगी आ जाए, रिज़्क़ वसी हो और उम्र में भी बरकत आ जाए, फलयसिल रहिमहू, तो वो सिल रहमी करे, यानी रिश्तेदारों के साथ अच्छा ताल्लुक़ रखे। और दूसरी हदीस है कि सिल मन क़तअका, उन लोगों के साथ सिल रहमी करो, ताल्लुक़ बनाओ जो तुम्हारे साथ क़तअ ताल्लुक़ करते हैं। दूसरी हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसल वासिलु बिल मुकाफ़ि, जो बराबरी के बुनियाद पर अच्छाई करता है ये सिल रहमी करने वाला नहीं है। यानी इसके साथ किसी ने अच्छाई की तो ये उसके बदले में अच्छाई करता है, तो एक भाई ने अच्छाई नेकी की तो ये उसके बदले में नेकी करता है। ये सिल रहमी करने वाला नहीं है। सिल रहमी करने वाला वो शख्स है कि इसके साथ लोग ताल्लुक़ तोड़ देते हैं, काट देते हैं, इसके साथ अच्छाई नहीं करते, लेकिन ये इसके बावजूद उनके साथ अच्छाई करता है और उनके साथ भलाई करता है। इस बंदे की उम्र में बरकत होगी, इस बंदे के दिल में इत्मीनान होगा और इस बंदे के जो है ना माल में, उम्र में अल्लाह ताला वसात देगा। तो ये करता रहे और अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते रहें, बदले के तौर पर नहीं कि वो हमारे साथ अच्छाई करे। तो इंशाअल्लाह ताला ये इनकी बड़ी अच्छी और खुशी वाली ज़िंदगी गुजरेगी। एक मैं वजाहत और कर दूँ कि जनाब मोहतरम मुफ्ती नोमान हफ़िज़हुल्लाह ने जो बात बयान फरमाई बिल्कुल दुरुस्त, कि अंधेरे में नमाज पढ़ना ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई मुमानात नहीं आई है, लेकिन अगर रोशनी है तो रोशनी है, सही है वो हो। एक और बात, वो जो सहाबियात आती थी ना फजर की नमाज में, तो उसमें ये अल्फाज है, मुतलफ़िआतुम बिमुरूतिहिन्ना, वो चादरें लपेटी होती थी, मा युरफ़ना मिनल गलस, अंधेरे की वजह से उनकी पहचान नहीं होती थी। यानी इस वजह से नहीं कि उन्होंने मुंह छुपाया हुआ था, चेहरा छुपाया हुआ था, ये उससे नहीं साबित होता, बल्कि ये है कि अंधेरे की वजह से, मा युरफ़ना मिनल गलस, गलस की वजह से पहचान नहीं होती थी। तो उससे साबित ये हुआ कि अंधेरे में नमाज पढ़ना बिल्कुल सही है। सहाबियात आती थी फजर की नमाज में शामिल होती थी, अंधेरा होता था तो फिर ये नहीं समझ में आता था कि ये ज़ैनब है, ये जमीला है, ये सफ़िया है, ये कौन है कौन नहीं है, क्योंकि अंधेरा ही होता था। और मर्दों के सफ़ के बिल्कुल पीछे उनकी सफ़ होती थी और फिर वो चली जाती थी। तो ये वजाहत एक इन शॉर्ट जो है, हमें रब करीम जो है हमारी इबादत में खुशू खुजू के साथ हमें इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, और सिला रहमी वाला जो मामला है वो होना बहुत ज़रूरी है अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। यहाँ वक्त हुआ है जी ब्रेक का, ब्रेक से वापस आते हैं और आपके सवालों के जवाब देते हैं। फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून। फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून। वेलकम बैक जी, एक बार फिर आपको फतवा ऑन करंट इश्यूज़ में खुशामदीद कहते हैं। आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें और अपने शरई सवालात, समाजी सवालात, कोई भी सवाल हैं आपको हम दीन इस्लाम, किताब व सुन्नत की रोशनी में उनके जवाब देंगे जी। दौर जदीद में नित नए फ़ैशन हमें देखने को मिलते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम
اگر کسی سے اظہار بھی کریں تو ہم اس کا کوئی نام لکھوا لیتے ہیں، ہاتھ پہ لکھوا لیا، یا وہ ٹیٹو بنوانے کا جو ہے ایک بڑا رواج چل پڑا ہے کہ جناب جسم کے کسی حصے پر مفتی صاحب ہم لوگ وہ ٹیٹو بنوا لیتے ہیں یا نام لکھوا لیتے ہیں کہ اگلے بندے کو یہ میسج جائے کہ جناب یہ تو بہت میرے سے محبت کرتا ہے، یا اظہار کرنے کا ایک منفرد انداز ہے۔ تو ایک صاحب ہیں یا صاحبہ ہیں، انہوں نے جسم کے کسی حصے پر وہ نام لکھوایا ہے جی، انہیں بعد میں پتہ چلا ہے کہ یہ ناجائز ہے، اس کو ختم کروانے کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ انہوں نے پوچھا ہے کہ تیزاب وغیرہ بھی ڈالنا پڑتا ہے، تو حل کیا ہے؟ اس کا حل بتا دیجئے مفتی صاحب۔ یہ جو پہلے سے ان کو یہ علم ہو گیا ہے کہ یہ ٹیٹو اور اسی طرح یہ خال جو لگاتے ہیں جسم پر، چہرے پر، جسم کے کسی اور حصے پر، یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ یہ ان سے باخبر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلہ والواشمۃ والمستوشمہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہے اس عورت پر جو بال لگاتی ہے یا لگواتی ہے، جو کہ مصنوعی بال یا جو بھی لگواتے ہیں، تو ان پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اسی طرح اس خاتون پر بھی اللہ کی لعنت ہے جو واشمہ ہے، جو یہی ٹیٹو اور خال وغیرہ جسم پر، واشمہ اس کو کہتے ہیں، اور مستوشمہ وہ خاتون جو مطالبہ کرتی ہے کہ میرے جسم پر، ماتھے پر، رخسار پر ایسے کوئی نشان لگاؤ، اور وہ دائمی نشان ہوتا ہے، یا نام لکھواؤ، تو یہ وشم ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ الحمدللہ کہ ان کو یہ علم ہو گیا ہے کہ جائز نہیں۔ اب اس کا ازالہ کیسے ہونا چاہیے؟ اگر آسانی کے ساتھ ان چیزوں کا ازالہ ہو سکتا ہے تو آج میڈیکل سائنس الحمدللہ بہت ترقی کر چکی ہے، تو اگر آسانی کے ساتھ یہ ٹیٹو وغیرہ، خال، یہ داغ، یہ نشان یہ مٹائے جا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، کریں۔ یہ پلاسٹک سرجری والے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، وہ آسانی کے ساتھ وہاں پر وہ کٹ لگا لیتے ہیں اور دور کر لیتے ہیں، اور اگر تیزاب سے زیادہ تکلیف نہ ہوتی تو اس کو بھی یعنی بندہ استعمال کر سکتا ہے۔ میڈیکلی جو علاج ہے وہ اس پر آزمائے، اور اس طریقے کے ساتھ نا اپنے سے یہ جو لعنت والی ایک نشان ہے اس کا ازالہ کر دیں۔ جی رب کریم جی ہمیں کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی، منیر احمد صاحب ہیں سائیوال سے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، کیسے؟ سب سے میرا سوال ہے کہ ٹی وی کی آواز کم کر دیجیے، آپ سے درخواست ہے ٹی وی کی آواز منیر بھائی۔ جی آواز بند کر دیجیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو یہ بتا دیں کہ جو عورتیں ہیں ہماری ماشاءاللہ مسلمان جی مائی بہنیں، وہ پوچھتی ہیں اکثر کہ مردوں کو تو جنت میں پورے ملیں گی، عورتوں کا جنت میں جو ہے ان کا کیا، ان کو جی دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ایک معاشرے کے لحاظ سے میں تھوڑا سا مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ارد گرد بھی اور عام معاشرے میں بھی جو ماں باپ کے حقوق ہیں وہ ادا نہیں ہو رہے ہیں سے ہمارے بھائیوں سے، ہماری کچھ بہنیں ایسی ہیں جو ماں باپ کے بارے میں یا ماں باپ کی عزت نہیں کرتی، یا کچھ ہمارے بھائی مسلمان دوست ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کو نہیں سنبھالتے، انہیں ہوم میں جمع کروا رہے ہیں، یا ویسے جتنے آپ ارد گرد کہ ماں باپ بوڑھے ہیں وہ جو ہے مزدوری کرنے پر مجبور ہیں، تو ماں باپ کے حقوق کے بارے میں تھوڑی سی آگاہی کر دیں اور لوگوں کو تھوڑا سا جو نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں قرآن پاک میں 5 جگہ پر جو ہے ماں باپ کے حقوق کا بتایا گیا ہے، تو مفتی صاحب سے بات ہے تھوڑا سا۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ جی منیر صاحب، آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے جی۔ مفتی صاحب سب سے پہلا تو وہ جنت میں اب حوروں کی الاٹمنٹ کا معاملہ، فیمیلز کہتی ہیں کہ میلز کو وہ ملیں گے، حور ملیں گی، اور فیمیلز کو کیا ملے گا، اس پر ذرا روشنی فرما دیں، اور دوسرا پہلو بھی بعد میں اس کا ڈسکس کریں۔ اچھا، اس میں ہو سکتا ہے میرے نقطۂ نظر سے کچھ اختلاف ہو،
لیکن ایک میں بالکل واضح اس پہ میں نے پوری تحقیق کی جی بالکل، اور الحمدللہ اس پہ آرٹیکل بھی میں نے لکھا ہے. وہ ایسا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں لوگ کہ قرآن میں زوج کے لفظ ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، جی اس میں ایسا کہنے والے بڑے بڑے نام بھی ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا. وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ازواج ہوں گی، اور ازواج جو ہے نا مذکر کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے اور مونس کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جیسے مردوں کے لیے وہ ہوں گی تو اسی طرح عورتوں کے لیے بھی کوئی انتظام ایسا ہوگا. لیکن میرا اس نقطہ نظر سے اختلاف ہے. ٹھیک ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ جنت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا کہ لا لغو فیہا ولا تاثیم، کہ اس میں کوئی فضول بےہودہ اور گناہ والی بات نہیں ہوگی. یعنی دل سب کے بڑے پاکیزہ ہوں گے. تو کوئی بھی پاکیزہ عورت یہ نہیں چاہ سکتی کہ اس کے ساتھ ایک سے زیادہ جو ہے نا تعلق قائم کرنے والے ہوں. مرد کی اللہ تعالیٰ نے شروع سے یہ رکھی ہے، اور یہ اسی لیے رکھی ہے تاکہ وہ بیوی سے سکون پائے. اور اب بھی دیکھ لیں کہ دنیا میں بھی 4 تک کی اجازت دی. عدل و انصاف رب نے کیا کہ 4 جسموں ہاں کی جی 4 حلال کی تو اجازت. عورت کے لیے کبھی یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ کہ وہ ہو. تو جنت میں یہ فطرت ہماری بدل نہیں جائے گی، بلکہ عورت جو پاک دامن عورت وہاں جائے گی، اس کے یہ خیال میں بھی نہیں آئے گا ایسا ہو. دوسرا یہ ہے کہ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم رکھا ہے کہ جنت میں ایک جمعہ بازار لگے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے، اس میں بڑی تفصیل ہے. میں کوشش کروں گا ان صاحب کو انشاءاللہ وہ آرٹیکل بھی اپنا بھیج دوں. اچھا، اس میں یہ جمعہ بازار لگے گا، اس میں جنتی جائیں گے اور وہ اس میں ایک ہوا چلے گی جس سے جنتیوں کا روپ جو ہے نا وہ بہت شاندار ہو جائے گا اور زیادہ. اچھا، جب گھر واپس آئیں گے تو جب بیویاں ان کو دیکھیں گی تو وہ کہیں گی آپ تو بڑے اور روپ میں آ گئے. تو وہ کہیں گے ہاں جی آپ بھی ہمیں پہلے سے زیادہ. تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر مسلسل حسن میں اضافے کا ایک انتظام کر رکھا ہے. اور یہ جو جمعہ کہا گیا یہ ہمارے اس اعتبار سے جنت میں یہ دن رات نہیں ہوں گے. یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ تقریباً اتنے دورانیے کے بعد ایک دن ایسا آئے گا. باقاعدہ لفظ ہیں لسوقاً فی الجنتی، جمعہ بازار ایک لگے گا. یعنی تو اس میں پھر یہ اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا ہوا. اس وجہ سے عورت کی یہ خواہش ہی نہیں ہوگی. مطلب مرد حور والا کنسیپٹ نہیں ہوگا. جی مرد حور کوئی نہیں ہے تصور ایسا. یہ جنہوں نے لفظی طور پر یہ نکالا ہے یہ بہرحال بالکل محل نظر ہے. شریعت کے اندر ایسی کوئی دلیل نہیں ہے. اس کے اور بھی کئی چیزیں ہیں، میں بہرحال اختصار سے یہ عرض کیا. اچھا، وہ دوسرا پہلو اس کو مختصراً ہاں جی، جو والدین کا ادب احترام اس معاشرے میں ذرا کم ہوتا نظر آ رہا ہے. اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ والدین بھی اولاد کو وقت نہیں دیتے. والدین اولاد کے ساتھ عدل نہیں کرتے. وہ دیکھا نا جو زیادہ کر رہا ہے اسے زیادہ کرنے لگ گئے. والدین کو بالکل نیوٹرل ہونا چاہیے اور وہ ہر ایک کے ساتھ عدل کا معاملہ کریں، تو اس سے گھر کے حالات اچھے ہوتے ہیں. بچوں کے دل میں والدین کا وقار. پھر یہ ہے کہ آپ ان سے بالکل مخلصانہ رشتہ رکھیں. یہ نہ رکھیں کہ میں نے تم پہ اتنا خرچ کیا اور تم کیا کر رہے ہو. یہ کبھی نہ رکھیں. یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کر رہے ہیں، اللہ کا حکم سمجھ کے کر رہے ہیں. وہ کریں تو ٹھیک ہے، نہیں کریں گے تو آپ ان سے عداوت نہ رکھیں کہ میں نے اس کے لیے راتیں بسر کرتا رہا، میں نے یہ کیا. یہ اصل میں لڑائیاں ہوتی ہیں. بالکل یہی سے اگر ہمارے ذہن میں یہ نہ ہو پھر ٹھیک. اچھا، پھر والدین کے جو حسن سلوک کے حوالے سے آپ ایک حدیث مبارکہ کہیں رضا الوالدین پھر رضا رب بھی فی رضا الوالدین کے رب تعالیٰ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، ان کی خوشنودی میں ہے. اب کون شخص ہے جو چاہے کہ مجھے اللہ کی رضا نہ ملے، تو اس کا مطلب ہے کہ اسے والدین کی رضا حاصل کرنی چاہیے. رضا اور والدین جو ہے ڈیفینیٹلی حسن سلوک کرنا بہت ضروری ہے. یہاں پر ہمارے ساتھ ایک اور لائیو کالر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی. ہمارے بھائی ہیں شہزاد صاحب شیخو پورہ سے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شہزاد بھائی ٹی وی کی آواز کم کر دیجئے، بلکہ بند کر دیجئے. کم کر دیں ٹی وی بند. جی شہزاد بھائی، میرے بھائی کیا جاننا چاہیے؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا بات ہے سر آپ کی؟ ہلو جی سن پا رہے ہیں. کیسے مزاج ہیں؟ خیر خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. پوچھیں سوال، پوچھیں. سوال یہ پوچھنا تھا کہ میرے عزیز رشتہ دار ہیں، ان سے میرا کوئی اتنا بڑا ان سے میرا کوئی جھگڑا بھی نہیں ہے، لیکن میرا نا ان کے گھر میں جانے کو دل نہیں چاہتا. میں کہہ رہا ہوں کہ میرے نا عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آیا جائے، لیکن میرا نا ان کے گھر جانے کو دل نہیں چاہتا.
ٹھیک ہے، چچا زاد بھائی ہیں، ماموں زاد بھائی ہیں، یا میرے کوئی سسرال والے ہیں، ان سے کوئی جھگڑا بھی نہیں ہے، چھوٹی موٹی باتیں تو گھر میں ہوتی رہتی ہیں، لیکن دل جو ہے نا وہ بہت سخت ہو چکا ہے، وہاں جانے کو دل نہیں کرتا، وہ بلاتی بھی ہیں تو نہیں دل کرتا۔ ان شارٹ جو کام ہے، پہ ان شارٹ یہ ہے کہ آپ اچھا سلوک کرتے ہیں اور آگے سے وہ آپ کو رسپونڈ نہیں کرتے ہیں یا وہ ریسیپروکیٹ نہیں کر پاتے صحیح طریقے سے۔ جی 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 ٹھیک ہے، بہت شکریہ شہزاد بھائی، آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے۔ مفتی صاحب رشتہ دار جو ہے نا، دیکھ لیں یہ اب ان کے حوالے سے دین اسلام کیا کہتا ہے۔ اس صاحب نے یہ کہا کہ بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا ہے نہیں، لیکن میرا دل نہیں کرتا ان کے پاس جانے کو۔ ہم اس بھائی کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ آپ جو ہے ان احادیث کو مد نظر رکھیں جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ صلہ رحمی کرنے والا، رشتہ پالنے والا وہ شخص ہے جو قطع تعلق کے باوجود ان کے ساتھ تعلق قائم رکھتا ہے، اور ان حدیثوں کو مد نظر رکھے کہ صل من قطعک وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تیرے ساتھ برا کرتا ہے پھر بھی تم نے اچھائی کرنی ہے، اور جو تیرے ساتھ قطع تعلق کرتا ہے پھر بھی تو نے اس کے ساتھ احسان اور صلہ رحمی والا سلوک کرنا ہے۔ اور یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے قرآن مجید کے اندر، تو آپ جو ہے نا اپنے دل پر یعنی حاکم ہو جائیں، دل کو کنٹرول کریں اور دین پر لے آئیں، رشتہ داروں کے پاس جائیں، نہ چاہتے ہوئے بھی جائیں، اور انشاءاللہ یہ معمول جب آپ جاری رکھیں گے اور ان نصوص کو مد نظر رکھیں گے تو آپ کے دل میں نرمی آ جائے گی۔ باقی ذکر اذکار درود شریف کثرت سے پڑھیں اور قرآن مجید کثرت کے ساتھ پڑھیں، یتیموں کے ہاتھ پر یعنی یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیریں تاکہ آپ کے دل میں نرمی آ جائے، موت کو زیادہ یاد کریں تاکہ آپ کے دل میں نرمی آ جائے اور یہ جو دل کی سختی ہے یہ دور ہو جائے۔ بہت شکریہ جی۔ مفتیان کرام ہمارے ساتھ ملک کے نامور مفتیان کرام موجود تھے۔ جاتے جاتے ہم میسج بھی یہی دینا چاہیں گے کہ آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے نا، چاہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ ہے، چاہے وہ دوستوں کے ساتھ ہے، کوئی بھی قریبی رشتہ ہے، اللہ کی رضا کے لیے، یہ نہیں کہ آپ ان سے کوئی پے بیک کے حصول کے لیے آپ رکھیں یا کوئی رسپونڈ چاہیں یا کوئی ریسیپروکیشن چاہیں۔ یہاں پر جی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ پیر اور جمعرات کی شب، دوبارہ اسی ٹائم میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ یہیں پر اپنے میزبان ارسلان اعظم کو اجازت دیں۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ہمارے فیس بک پیج پہ ضرور کیا کیجیے۔ اللہ نگہبان۔ أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون